کیا کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اس میں تبلیغ کے بزرگوں کا قصور نہیں, ہمارا قصور ہے نا. انہوں نے تو بیچاروں نے اتنا اچھا سیٹ اپ بنا دیا, اب آپ اس کو غلط یوز کر رہے ہو. چونکہ بہت سے لوگ غلط یوز کر رہے ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ اس چکر میں جاتے ہیں کہ ہم نے بیوی بچوں کی ذمہ داری سے جان چھڑا کے بھاگو, وہاں فری کا تو وہاں بھی نہیں ملتا لیکن سستے میں مل جاتا ہے. بھائی 1 سال کے لیے ٹریولنگ پر آپ نکلو, ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے, تبلیغ میں برکت ہوتی ہے, خرچہ کم ہو جاتا ہے. تو اس چکر ایک مجھے یاد ہے ایک دفعہ سرگودا میں ایک صاحب آئے, کہنے لگے, تبلیغ والے بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے یار وہ کوئی سروزہ کی جماعت میں جانا ہے. تو امیر صاحب نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہنے لگے نہیں, ایک شرط ہے کہ مری کی طرف میری تشکیل کیجیے گا, کیونکہ گرمی تھی جون جولائی کی, ہم جون جولائی کی چھٹیوں میں جاتے تھے نا سرگودا. تو کہاں جانا ہے جی؟ مری, تاکہ تھوڑا سا یہ گرمی سے, اس وقت بہت پرانی بات ہے یہ 85-86 کی بات ہوگی, میں چھوٹا تھا تو اس وقت زیادہ ایئر کنڈیشنوں کے گھروں میں معمول نہیں تھا. تو کہاں جا رہے ہیں؟ تو ایسے لوگ بھی ہیں. تو آپ اپنے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں نگرانی کرو کہ ٹائم بھاگ کے تو نہیں جا رہے کہیں یہاں پہ پڑھائی سے اور اسکول سے اور کالج سے اور یونیورسٹی سے اور ساری چیزوں سے. وہ پھر ایسا بچہ ایسا بگڑتا ہے نا, اس کو سستی کی عادت پڑ جاتی ہے. اور ایسے ایسے پوستی میرے علم میں ہے کہ ان پوستیوں کی آپ زندگی دیکھو, آپ بولو گے یار نہ یہ کمبخت دین کے رہے نہ یہ کمبخت دنیا کے رہے. ایک واقعہ ذہن میں آیا, بالکل ہی نکل گیا. ہاں ابھی وہ واقعہ ہوا یہ کہ ایک پرانا واقعہ, یہ بھی قریباً 7-8 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. وہ بندہ کیا تھا کہ جی اس کو ضرورت تھی, اس کی غریب آدمی تھا. میں نے اس کے ساتھ تھوڑا تعاون کیا, ہر مہینے میں کچھ تعاون کرتا تھا. تو پھر میں نے اس کو بولا یار تم جوان آدمی ہو, تمہیں زکوٰۃ کے پیسوں پہ نہیں پلنا چاہیے, میں تمہیں 1-2 ریڑیاں خرید دیتا ہوں, تم ٹماٹر خربوزہ وغیرہ لگاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. میں نے اس کو زکوٰۃ سے ریڑی خرید کے دے دی. کسی نے دیے ہوئے تھے زکوٰۃ کے پیسے, مجھے کوئی مستحق ملے, میں نے کہا یہ بہترین مستحق ہے, اس کو 2 ریڑیاں میں نے اس کو خرید کے دے دی. بھائی تو اب یہ ریڑیاں لگا, اور کچھ پیسے دے دیے پہلی دفعہ ٹماٹر لانے کے لیے. ٹماٹر تھا خربوزہ مجھے یاد نہیں, میں نے کہا یہ بیچتے اور کماتا جا. اللہ کا فضل ہے اس کا کام چل پڑا. 2-4 مہینے تک نہیں آیا وہ, کہہ رہا ہے, میں نے فون کر کے پوچھا, کہہ رہے میرا کام چل گیا ماشاء اللہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی. ایک دن کیا ہوا, وہ کہیں میں بیٹھا ہوا ہوں کہیں کھانا پینے کے لیے, پہلے میں آؤٹنگ کے لیے نکلتا تھا تو بہت مشکل ہو گیا, مجھے کہیں نظر آیا. میں نے کہا یار بہت دن سے تم سے رابطہ نہیں ہوا. کہہ رہا ہے مفتی صاحب میں 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں گیا ہوا تھا, اب آیا ہوں ماشاء اللہ. میں نے کہا واہ واہ, ملا میں زبردست. مجھے خیال ہوا کہ اب اس کے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا الحمدللہ کہ بیوی بچوں کو بھی دے کے جا رہا ہے, گھر میں بھی دے کے جا رہا ہے, اور 4 مہینے کے لیے بھی بولو نکل رہا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ ویل ڈن. یہ واقعہ میں یہ کہانیاں سنانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں, یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اچھا بات آئی گئی ہوگی. میں نے کہا ماشاء اللہ اللہ نے بہت دیا ہے تبھی تو نکل گیا. 2-4 دن کے بعد میرے پاس آیا, وہ ایک بات کرنی تھی آپ سے. یوں کر رہے ہیں نا. میں نے کہا کیا بات؟ کہ یار وہ اصل میں چونکہ تبلیغ پہ گیا تھا نا اس دوران, تو دھندا وندہ تو کوئی ہو نہیں سکا, تو آپ نے ریڑیاں دی تھیں, تو ایسا ہے کہ وہ نا تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے. میں نے کہا مجھے شکل دکھائی نا, کوئی اور مسئلہ ہوتا نا تو فلم دیکھنے نکل جاتا نا, فلم دیکھنے اللہ معاف فرمائے چرس میں لگ جاتا, میں کہتا برائی میں پڑ گیا, پیسے اڑا دیے, تو میں سوچ سکتا تھا. تو گیا کیوں تبلیغ میں؟ تبلیغ کیا اپاہج بنانے کے لیے, لوگوں کو بھکاری بنانے کے لیے کیا؟ وہاں تو سکھایا جا رہا ہے اللہ سے مانگو, اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی یہ تو دین کو تم بدنام کر رہے ہو نا. 4 مہینے لگا کر آ کے بھیک مانگ رہے ہو کہ 4 مہینے کام دھندا نہیں کر سکا. اس سے بہتر ہے بھائی تو ٹماٹر کی ریڑھی لگا لیتا, نہ مچ جاتا, سیروزے میں بھی مچ جاتا. بھیک مانگنا کیا ہلکا جرم ہے کیا اسلام میں؟ تبلیغ تو سکھاتی ہے انسان کو استغنا. جہاں تبلیغ انسان کو بھیک مانگنا سکھا رہی ہو, ایسی تبلیغ کیا ہے بولو؟ حرام ہے, ناجائز ہے. وہ تبلیغ کے اکابر بھی روک دیتے اس کو, اگر پتا ہوتا ہے نا اس کمبخت نے جا کے. اب لوگ تبلیغ والوں کو بدنام کرتے ہیں. بھائی ان بزرگوں کو کیا پتا اس کے بارے میں؟ وہ تو اتنا استغنا سکھاتے ہیں کہ دوسرے کے خرچے پہ سیروزے کی جماعت میں نہیں آپ کو نکلنے دیتے تبلیغ والے. آپ کسی کو پیسے دے کے جماعت میں نکالو, کہیں گے نہ, کوئی بالکل پابندی ہے. تبلیغ میں تو اس کو بھی پسند نہیں کیا جاتا. آپ سیروزے کے لیے نکلے ہو, لوگوں کی دعوتیں جا کے پھوڑنا پھاڑنا شروع کر دو, اس کو برا سمجھتے ہیں وہ لوگ. یہ جو دعوتوں کا ماحول چل رہا ہے نا, جماعتیں آتی ہیں, لوگ دعوتیں, تبلیغ میں اکابر اس کو پسند نہیں کرتے, بولے ان کا اپنے خرچے پہ کھاؤ. اور اتنا زبردست سیٹ اپ ہے, اور اس کو کس لیے استعمال کر رہے ہو کہ کل جا کے لوگوں کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں گا. بہت بری حرکت ہے. مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا پتلی گلی سے فوراً نکل, بھوک سے مرے گا تو خود اب تو ٹماٹر کی ریڑھی لگائے گا, کیونکہ میں نے دے دیا نا اگلی دفعہ پھر چلے پہ. تو یہ وہ چلا, یہ 4 مہینے نہیں ہے جو تبلیغ والا, یہ ہے تھک گئے ریڑھی لگا کے ٹماٹر بیچ کے تھوڑا سا لائف میں انٹرٹینمنٹ. اب وہ کیا انٹرٹینمنٹ, وہ نائٹ کلب میں تھوڑی جائے گا,
اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, ٹماٹر سے اتنا تھوڑی کمائے گا. تو کہتے چلو یار تبلیغ میں تھوڑا سا ماحول چینج کرنے سے بھی تو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے نا, تھوڑا انٹرٹین کرتا ہے انسان کو سفر بھی. تو یہ وہ اعلیٰ تبلیغ ہے. تو ایسے میں نے دیکھے ہیں کچھ بچے جو پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے کہاں جا رہے ہوتے ہیں, تبلیغ میں. شوہر بیوی کے نان نفقے اور روز کی چک چک سے جان چھڑانے کے لیے کہاں جا رہا ہوتا ہے, تبلیغ میں. بوڑھا آدمی ہے, گھر میں بچے خدمت نہیں کر رہے, کہتا ہے چلو تبلیغ میں نکلو, وہاں خدمت گزار. بولتے کیوں نہیں ہو, مجھے ویسے غصہ آ رہا ہے, وہ بول نہیں رہے. بعض ایسے بھی ہے, بوڑھا آدمی ہے, کوئی خدمت کے لیے گھر میں ہے نہیں, چل بھائی کہاں نکل, تبلیغ میں نکل, وہاں خدمت تو فری پھوکڑ میں ہو جائے گی. بچے بھی ابا کو سال کے لیے بھیج دیتے ہیں, پیسے لے لو ابا, وہ کریں گے. حج میں ایسا ہوا, یہ بےغیرتی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو حج پہ بھیج دیا. یار کیوں بھیج رہے ہو ان بوڑھے ماں باپ کو جب کوئی خدمت والا نہیں ہے؟ اب پیسے تو دے دیے ان کی جیب میں ڈال کے. اب لوگ ٹریول جو مسافر ہیں, جو ہم سفر ہیں, وہ بےچارے چھوڑ بھی نہیں سکتے کہ یار بوڑھا آدمی ہے, مر جائے گا, اور وہ خدمتیں کر رہے ہیں. یہ کون سا حج ہے بھائی؟ اس بوڑھے کو چاہیے بولے بیٹا تو میرے ساتھ جائے گا تو جاؤں گا, ورنہ میں دوسروں کے بل بوتے پہ بولو نہیں جاؤں گا. یہ بھکاری پن صرف پیسے مانگنے کو نہیں کہتے. اپنا بوجھ کسی اننون آدمی پہ ڈالنا, یہ بھی کیا ہے, بھکاری پن ہے. اپنا سامان اتنا زیادہ لے لینا کہ کوئی بات نہیں, جمشید اٹھا لے گا آدھا سامان, یہ بھی کیا ہے, بھیک کی ایک قسم ہے. مجھے اتنا غصہ آتا ہے, حالانکہ میں ایسا نہیں کہ میرے اندر خدمت کا جذبہ نہیں ہے, اتنا نالائق نہیں ہوں میں, لیکن سفر میں کوئی زیادہ سامان لے کر آئے نا اور کہے مفتی صاحب آدھا آپ پکڑ لو, میرا دل چاہتا ہے میں بولوں دفعہ ہو یہاں سے, نہیں پکڑوں گا, چاہے کتنا ہی قیمتی دوست ہو. یار ہم تو نہیں کبھی لے کے جاتے اتنا سامان کہ ہم آدھا کسی اور کو پکڑوائیں, حالانکہ سارے ہمارے مرید اور شاگرد ہیں, پھر بھی نہیں لے کے جاتا. ہاں کوئی خود سے خدمت کر لے ٹھیک ہے, آپ اتنا, کیونکہ پھر کیا ہے, اٹھایا جا نہیں رہا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا, جمشید تو اٹھائے گا. پھر جمشید کیا کرے گا, پھر آپ کا سامان اٹھائے گا. وہ کہے گا یار اگر نہیں اٹھایا تو وہ بولیں گے دیکھو. اب لوگ پھر بوڑھے آدمی کی پھر خدمت تو حاجی لوگ کریں گے, کہیں گے یار ہم اس بوڑھے کو یہاں مرنا چھوڑ دیں, پتہ نہیں ہمارا حج قبول ہو یا نہیں ہو. تو یہ گھننے بن کے نا بیٹے کہتے کوئی بات نہیں یار, کوئی نہ کوئی تو ابا کی خدمت کر کے گھما پھرا کے واپس ایئرپورٹ پہ لا کے چھوڑ دے گا. بہت بے غیرتی ہے, بہت بے غیرتی ہے. اپنا بوجھ کسی اور پہ مت ڈالو. بوڑھے آدمی کو باپ کو بھیجنا ہے, اپنے ساتھ جاؤ خدمت کرو, نہیں ہے کوئی کسی اور کے ذمہ مت لگاؤ. یہ بھی بہت ہو رہا ہوتا ہے, آپ آ رہے ہوتے دوسرا اپنا سامان, آپ کراچی جا رہے ہیں نا, یہ بھی لیتے جائیے, یہ کھجور کے 10 ڈبے میری طرف سے لیتے جائیے, آپ تو جا ہی رہے ہیں نا. حالانکہ میں اس لیے خود کھجورے نہیں خرید رہا ہوتا کہ یار اتنا سامان کون اٹھا کے لے کے جائے گا, بیگ میں 2 کپڑے ڈالو. ابھی میں گیا ہوں باہر ملک میں, ایک چھوٹا سا بیگ تھا بس, ہلکا پھلکا, 1-2 کپڑے تھے اس میں. عمرہ کرنے گیا تھا میں, میرا عمرے میں یہ ہے ٹوٹل سامان, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا میں عمرہ کر کے آ گیا ہوں, پچھلے ہفتے گیا ہوں. ایک بیگ میں 2 جوڑے ڈالے, گئے وہاں جا کے ہم نے مدینہ میں حاضری دی, عصر سے مغرب مدینہ میں بیٹھے, جو بھی ٹوٹا پھوٹا اللہ نے اعمال کی توفیق دی. مغرب کے بعد نکلے, پتلی گلی سے کھانا کھایا, احرام باندھ کے مکہ میں عمرہ کیا, عمرہ کر کے واپس جدہ میں وہ ہمارے دوست کا افتتاح کرنا تھا, افتتاح کیا, رات کی فلائٹ سے واپس. تو میرے پاس لوگوں کے میسج آ رہے, مفتی صاحب وہ آپ ماشاءاللہ آج ہم نے آپ کو حرم میں دیکھا, عمرہ کرنے آئے ہوئے تھے, ملاقات کا ٹائم چاہیے. میں نے کہا آج انڈا موڑ پہ بیٹھا ہوا ہوں میں. کہہ رہے ابھی تو آپ یہیں تھے. تو ہلکے پھلکے رہو, کیا خیال ہے. حالانکہ میری خدمت کتنے لوگ کر سکتے ہیں, میں جاؤں وہاں پہ, گھر والے کہہ رہے ہیں یہ بڑا بیگ لے جائیں, کھجوریں لے کے آئیے گا. میں کہا بھائی 2-4 دفعہ کھجوریں لا چکا ہوں, بس اب یہاں سے لی مارکیٹ سے لے کے, وہی ذائقہ ہے, وہی ٹیسٹ ہے, کھا لی نا مدینہ کی کھجوریں. ٹینشن ان چکروں میں آدمی نہ عمرہ کر پاتا ہے کہ جب جاؤں گا تو کتنا خرچہ ہوگا. بھائی ہم 2-4 دفعہ میں آپ کو مدینہ کی مکہ کی کھجوریں زمزم پلا چکے ہیں, اب خالی اللہ اللہ کرنے کے لیے بھی کبھی انسان جائے. بیگ میں 2 کپڑے ڈالے. میرے ابا ایک تھیلا لے کر گئے تھے حج کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, ایک تھیلا. ان کو پہلے حاجیوں کو جو پروٹوکول دیا جاتا تھا نا, حاجی صاحب جا رہے ہیں, حاجی کو پہلے بھیجا جاتا تھا, پتہ ہے کیسے ہمارے علاقے میں, اب تو بہت لوگ حج پہ جا رہے ہیں, پہلے ہوتا تھا ہمارے امام صاحب اعلان کر 2 منٹ میں بات ختم کر دو. امام صاحب اعلان کرتے تھے جمشید صاحب جو ہے حج پہ جا رہے ہیں, ان کی مسجد میں تقریب ہوتی تھی, پھول ڈالے جاتے تھے, پرچیاں دی جاتی تھیں, دعائیں, اور سب اگلا پچھلا معاف, جا رہے ہیں ایئرپورٹ پہ, پورا خاندان چھوڑنے جا رہا ہے. پھر جب واپس آ رہے ہیں وہ بڑا خاندان آ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کسی کی بارات آ رہی ہے, یہ وہ حاجی صاحب. میرے ابا اللہ ان کی مغفرت فرمائے اتنے سادہ آدمی تھے, حالانکہ پوری دنیا دیکھی تھی, پوری دنیا میں ٹریولنگ تھی, کیسے حج کرنے گئے ہیں. تو والدہ کو بس بتایا میں حج کرنے جا رہا ہوں, اور ایک بیگ لیا, اس میں چند کپڑے ڈالے اپنے. بیگ بھی سادہ سا, اس وقت یہ زیادہ بریف کیس وغیرہ کا رواج نہیں تھا, وہ لیا اور کسی کو بتائے بغیر پتلی گلی سے گئے اور پتلی گلی سے واپس آئے. تو بولٹن مارکیٹ سے ہوتے ہوئے آ رہے تھے, کچھ سامان خریدنا ہوگا, کیا ہوگا. تو وہاں کوئی صاحب ان کو مل گیا, حافظ صاحب آپ اتنے دنوں سے غائب تھے, کہاں تھے؟ انہوں نے کہا حج کرنے گیا ہوا تھا. ہیں ایک دم اس کو کہتے حج کرنے گئے ہوئے تھے.
تو ہلکے پھلکے رہو بھائی, اپنا بوجھ کسی دوسرے پہ بولو مت ڈالو. سامان اتنا سفروں میں آدھا دوسرا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے, آدھا ٹینشن لے رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بھکاری پن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے پیسے مانگیں, عزت کی بھیک مانگیں, یہ بھی بھکاری پن. اپنا سامان دوسروں کے کندھوں پہ ڈالیں, یہ بھی کیا ہے, بولو بھکاری پن ہے. اسی طرح تبلیغ میں نکل جاؤ اور پیسے جیب میں ہے نہیں اور واپس آ کے قرضہ مانگنا شروع کر دو, یہ بھی کیا ہے, بھکاری پن. صحابہ کے دور میں جو زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, عرب لوگ حج کرنے جاتے تھے, زیادہ راہ نہیں لیتے تھے, کہتے تھے اللہ کھلائے گا. بھائی اللہ کے گھر جا رہے ہیں, کون کھلائے گا, اللہ. جب جیب خالی ہوتی تھی, بھوک لگتی تھی, اللہ کھلا نہیں رہا ہوتا تھا, تو پھر کیا کرتے تھے, بھیک مانگتے تھے دوسرے تاجروں سے, یار ایک وقت کی روٹی دے دو, کل سے اللہ کھلائے گا انشاءاللہ. کل سے کون کھلائے گا؟ تو اللہ نے قرآن میں منع کیا. اللہ نے کہا نہ, اس حج سے بہتر ہے کہ نہ جاؤ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ. استطاعت اگر نہیں ہے تو حج مت کرو. حج میں استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اجماعی مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں, جا بھی سکو, آ بھی سکو, اپنے خرچے پہ کھا بھی سکو. پاکستانی عمرہ کرنے حج کرنے جا رہا ہے, اس کو پتا ہے وہاں عربوں کے دسترخوان لگے ہوتے ہیں, کھانا تو فری کا ہو ہی جائے گا. تبھی سعودی حکومت پکڑ کے نکال رہی ہے. اپنے خرچے پہ کھانا بھی کھا سکوں گا, جاؤں گا بھی, آؤں گا بھی, اور اس دوران بیوی بچوں کا بھی نان نفقے کا انتظام کر کے جاؤں گا. جس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے, بلکہ جانا جائز ہی نہیں ہے. کیونکہ زمانے جاہلیت میں ایسا حج ہوتا تھا, وہ جاتے تھے اور پھر کیا کر رہے ہوتے تھے, جب بھوکا مل تو بھیک مانگتے. تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. تَزَوَّدُوا, زاد راہ لے کے جاؤ, کیونکہ سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. حج پہ جا کے بھیک مانگی, تقوی گنوا کے آ گئے, ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اسلام استغنا سکھاتا ہے, بھائی سر اٹھا کے جینا سیکھو. جہاں ضرورت ہو ایک الگ بات ہے, ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن سر اٹھا کے جینا سیکھو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آج دینداری کا لیبل لگا کے جو الٹے کام ہوتے ہیں اس پہ کھوپڑی کیا ہوتی ہے, گھومتی ہے. تو تبلیغ میں نکلنے سے محنت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے, کھلانے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے, اور ہر طرح کی محنت کا. تو پھر تبلیغ فائدہ پہنچا رہی ہے. لیکن جا کے سست بن کے آ رہے ہو, موٹی موٹی گردن لے کے آ رہے ہو, کھا کے سو رہے ہو, صبح فجر کے بعد سوئے, ظہر میں اٹھے, ظہر کے بعد سوئے, عصر میں اٹھے. اور ماشاءاللہ ہمارے ایک استاذ بڑے مزاحیہ تھے, وہ تبلیغ میں گئے, تھوڑا صحت مند ہو گئے. وہ تو واقعی صحت مند ہو گئے, برکت بھی ہوتی ہے تبلیغ کی, ایک وہ سستی کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے. میں نے کہا استاد جی بڑے موٹے ہو گئے ہیں آپ سال لگا کے. کہتے ہیں یار دو فکروں سے انسان دبلا ہوتا ہے, ایک آخرت کی فکر سے, ایک دنیا کی فکر سے. میں جب تبلیغ میں نکلا تو دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی, آخرت کی پیدا ہو نہیں سکی. تو دونوں فکریں کیا ہو گئی, ختم, تو موٹا ہو گیا. تو یہ بے فکرہ تھوڑی بننا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.